ہمارے آس پاس کے موجودات دو قسم کے ہیں، جاندار اور بے جان۔ جاندار خود دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، انسان اور حیوان، اور اسی طرح بے جان موجودات کی بھی دو اقسام ہیں، جمادات اور نباتات۔ یہ دونوں اپنی ذات میں کچھ خاصیت کی حامل ہیں۔ مثال کے طور پر آگ بہت گرم ہے اور انسان کا ہاتھ جلا دیتی ہے، لیکن پانی ٹھنڈا ہے اور انسان کا ہاتھ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یا پودینے کی ذات گرم اور ہری لوبیا کی ذات ٹھنڈی ہوتی ہے۔ حیوانات کے بھی کچھ پیدائشی رجحانات ہوتے ہیں جو کسی نے ان کو سکھائے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر بطخ کے چوزے پیدائش کے فوراً بعد ہی اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں اور پانی میں تیرتے ہیں۔ یا تتلیاں کسی کے بتائے بغیر رنگ رنگ پھولوں کی سمت پرواز کرتی ہیں۔ دوسرے جانداروں کے ساتھ ایسی خاصیتوں میں انسان بھی شریک ہیں، اور دوسرے جانداروں کی طرح اس کی بھی کچھ پیدائشی خصوصیات ہیں جنہیں کوئی اسے نہیں سکھاتا۔ مثلاً جب اسے بھوک لگتی ہے کھانے لگتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو آرام کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے بھی حیوانات کی طرح صرف غرائز اور پیدائشی رجحانات ہوتے اور اپنے سارے کام غریزے کے مطابق کرتا تو اس میں اور حیوان میں کیا فرق بچتا؟ تو اب جو ہم انسان اور حیوان میں اتنے بنیادی اختلافات کے قائل ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریزے کے علاوہ انسان کی ضمیر میں کچھ اور بھی ہے جو دوسرے امور میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ ہے فطرت۔ فطرت وہ چیز ہے جس نے انسان کو دوسری مخلوقات سے علیحدہ کر دیا ہے۔ یہ فطرت ہی کا کام ہے۔ جب کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کے دل میں بھی اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خیال رکھیں، فطرت اور غریزے میں بہت فرق ہے۔ غریزہ صرف مادی اور جسمانی امور میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، جیسا کہ کھانے یا سونے میں، لیکن فطرت آپ کی غیر مادی اور روحانی امور میں رہنمائی کرتی ہے۔ اور انسان کے پاس ایک جسم کے علاوہ روح بھی ہوتی ہے، اور جسمانی ہدایت کے علاوہ روحانی ہدایت کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے غریزے کے علاوہ فطرت کا بھی ضرورت مند ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غریزے اور فطرت میں بہت بنیادی فرق ہے، اور انسان کے اندر غریزے کے ہونے سے وہ فطرت سے بے نیاز نہیں ہو جاتا۔